جو میں نے تمہید باندھی شروع میں ابتدا میں کہ بدعت ہر وہ نئی چیز ہوتی ہے جو کہ دین میں داخل کر لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں کہ حضرت عمر خطاب نے مساجد میں دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ چراغاں بھی کرتے ہیں اور گروپس کے اندر پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, تو آپ نے سب کو اکٹھا کر دیا جو کہ تراویح کی صورت اختیار کر گیا. تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر کے دور کا تو وقت جو ہے وہ حضرت ابو بکر بھی اس میں آتے ہیں. تو کیا ان چیزوں کو جو کہ چاہے اچھی ہوں یا بری ہوں یا ایڈیشنز نہ ہوں, ان کو بدعت کہتے ہیں؟ کہ بدعت ہے کیا چیز؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ پروردگار نے ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان ہمیں عطا فرمایا, اور اگرچہ 10 دن گزر چکے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی جلدی کرنی چاہیے ہمیں پروردگار کی رحمات اور برکات اور مغفرت کو سمیٹنے کے لیے, تاکہ ہمارا دامن بھر جائے. اور اللہ نہ کرے کہ ہم نبی پاک کے اس فرمان کا مصداق بنے جس میں فرمایا تھا کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. کا بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ عظیم میں اللہ کی مغفرت حاصل نہ کر سکے. اللہ نہ کرے کہ ہم ویسے ہوں. یہ سب کے لیے دعا ہے, سب کے لیے, پوری انسانیت اور بشریت کے لیے. اس لیے کہ رسول خدا کا خطبہ جو ہے نا, ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ ہے, کہ اے انسانوں تمہاری طرف اللہ کا مہینہ جو ہے نا وہ آ رہا ہے. تو ظاہر اللہ کی رحمات اور برکات کے دروازے انسانیت اور بشریت کے لیے کھلے ہوئے ہیں, لیکن جو روزہ دار ہیں ان کا سٹیٹس الگ ہے. وہ الصوم لی وانا اجزی بہ. بدعت جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے, بہت ہی کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ جو کہ نتیجہ لیں گے اس سے پہلے میں مقدمتاً یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, اٹس اے میٹر آف انڈرسٹینڈنگ. اگر کسی شخص کو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے اور اس پر عمل کرتا ہے, اور وہی چیز کسی دوسرے کو سمجھ نہیں آتی اور اس پر عمل نہیں کرتا, تو برائے مہربانی کفر کے فتوے نہ لگائیں. اچھا, اس پہ اللہ بھی معاف کرتا ہے, کر دیتا ہے. بالکل. پتہ کیسے؟ حدیث قدسی آپ کو یاد دلاؤں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایک فیصلہ کرو اور وہ فیصلہ تمہارے علم اور ایمان کی مکمل بنیاد پر ہو, اور وہ فیصلہ صحیح ہو تو پہلا دوہرا اجر, اور اگر غلط ہو تو ایک اجر. اللہ معاف کرتا ہے, اجر دیتا ہے اس کا. دلیل قطعی بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان کے پاس دلیل قطعی ہو اور اس کے مطابق عمل کرے تو پروردگار قیامت کے دن بھی, وہ دعائے کمال کے جملے ہیں نا کہ قیامت کے دن کوئی شخص کہے گا پروردگار سے ما ھکذا ظن بک, پروردگار مجھے تجھ سے یہ گمان نہیں تھا. خدا کہے گا رک, اچھا واقعا نہیں تھا. حالانکہ اللہ کو علم ہوگا, پتہ ہے واقعا نہیں تھا. اگر وہ یقین محکم پر واقعا یہی گمان کر رہا ہوگا تو میں تیرے گمان کے مطابق, تو خدا اس کا جو ہے نا وہ راستہ پلٹ دے گا, ادھر سے ادھر چلے جو. خیر, کیا بات ہے. تو سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے, چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس بات پر جو ہے نا وہ کنکلوڈ کریں گے نا, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ دیٹس ناٹ دی انڈرسٹینڈنگ دیٹ وی انڈرسٹینڈ. دیٹس فائن, وہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو یہاں پر سب سے پہلی بات, تشریح معنی کیا ہے؟ بدعت بدی سے ہے. اللہ کا نام ہے بدیع السماوات والارض, ہے نا, بدی اللہ کا نام ہے. احداث اور اختراع, یعنی کسی چیز کو معدوم سے وجود میں لانا, نتھنگ سے سمتھنگ میں لانا. ایک معدوم ہے اس کو لانا. خداوند متعال بدیع السماوات والارض, کچھ نہیں تھا, اس نے پروردگار نے خلق کر دیا. اب یہ ایک مطلق, لیکن آگے چلتے ہیں, اس میں جا کر 4 کیٹیگریاں بن جاتی ہیں. سب سے پہلی کیٹیگری وہ کہتے ہیں جی کہ ہر وہ اختراع یا حدث جو بعد نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت میں یا دین میں اختراع ہوا, اور اس کی بنیاد اور اساس رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے, وہ بدعت ہے اور مطلقاً حرام ہے. ٹھیک, اس کو آسان لفظوں میں کر دیں, جو چیز جو ہے وہ بیسیکلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی, اگر آپ نے وہ اختیار کیا بحیثیت شریعت تو وہ بدعت ہے. بدعت. اچھا, لیکن اب اس میں کیا ہے کہ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ جو اختراع ہے یا جو بھی حدث واقعہ ہو رہا ہے وہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور اس کو شریعت کا نام دیا جا رہا ہے. ٹھیک. اچھا, مطلق والے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں؟ شریعت کے معنی بھی بتا دیں. اچھا, میں وہ شریعت کا معنی جو ہے نا شارع اللہ رب العزت ہے. پروردگار نے جو احکامات وضع فرمائے ہیں ان کو, جن کے اندر کیٹیگری واجب کی ہے, حرام کی ہے, مستحب کی اور مکروہ کی, اس دائرے میں لے کر آنا. اب مباح ظاہر ہے وہ ایک دائرے میں آ گیا نا, مطلب کہا جی واجب ہے, یو ہیو ٹو ڈو اٹ, اف یو ڈونٹ ڈو اٹ.
اچھا آپ نے جو اشارہ کیا نا بڑا خطرناک، میں بڑا ڈر کے اب اس پر جو ہے نا وہ بات کروں گا، چونکہ اس کی امپلیمنٹیشن میں جا کر جو ہے نا وہ میں خدا نہ خواستہ جو ہے نا وہ کسی پر وہ اعتراض نہیں کرنا چاہتا. اچھا اب یہ ہو گیا. اب یہاں پر کیا ہوا کہ پہلی کیٹیگری کی ہوگی کہ کوئی بھی چیز جو بعد میں اختراع کی جائے اور حدث کی جائے اور وہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ تمام تر فقہا نے اس کو حرام قرار دیا، بدعت کو. اس کی تشریح میں آ کر مسئلہ بنتا ہے. یہ ہو گیا. نمبر 2 انہوں نے کہا نہیں، یہاں پر صرف وہ حرام ہے جو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، سنت نہیں ہے، رسول اللہ نے انجام نہیں دیا. لیکن اب یہاں پر کیا ہے کہ وہ جب رسول اللہ کے بعد میں آتا ہے تو اس کی اساس ملتی ہے تو وہ حرام نہیں ہوگا. اب بدعت کی جو ہے نا، اس لیے بدعت حسن کہہ دیا. نہیں وہ الگ کیٹیگری ہے. یہ 2 اور 3 4 کروں گا نا. اچھا ایک ہو گیا یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ اس کی جو ہے نا. دوسرا یہ کہ نہیں بدعت ہے لیکن بہرحال یہ نا. اب اس کی تیسری کیٹیگری کیا کہ بدعت حسنہ یعنی ممدوح اور بدعت مذموم. کہا کہ بدعت ہے لیکن یہ اچھی بات ہے، بدعت ہے لیکن یہ بری بات ہے. اب اس کی کیٹیگری بنا دی. چوتھی کیٹیگری اب آ جاتے ہیں. یہ 3 کیٹیگری ہوگی. چوتھی کیٹیگری وہ کہتے ہیں کہ بھئی بات سنو، ایک اگر آپ نے ہر وہ چیز جو نبی پاک کے بعد اختراع ہوئی ہے اس کو حرام قرار دے دیا تو جہاز کہاں سے آگے؟ ٹھیک، سواری ٹھیک، یہ تو زمانے میں تھی نہیں. وہ تو جو نئی ایجادات پر کرتے تھے، نئی ایجادات ہیں. اچھا اب اس کو انہوں نے کیا کیا کہ کہا یہ دنیا سے مربوط ہے. ٹھیک، علم کے متعلق آ جائیں. یہ فلسفہ کہاں سے آ جائے گا؟ اس زمانے میں نہیں تھا. منطق کہاں سے آ جائے گی؟ اس زمانے میں نہیں تھا. یہ ترکیب ہم جو کرتے ہیں، یہ منطق یہ نہیں تھی. اچھا اسی طرح کے جو ہے نا وہ. اچھا اب ایک چوتھی جو ہے نا سر میں جلدی سے بات عرض کرتا ہوں. جو اصل کیا ہوا، کہا کہ ہر وہ چیز بدعت جو نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی لیکن اگر وہ اساس کے طور پر پائی جاتی ہو اور بعد میں وجود میں آ گئی اور اس کا تعلق دین سے ہو. نمبر 3 اور اس کو واجب یا مستحب سمجھ کر ادا کیا جائے تو بدعت ہوگی.